اور چھوٹوں سے پیار اور محبت یہ درس دیتے رہے تو ان سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ نے جانے والے محسن دوست کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی محترم شرکائے جنازہ، میں اپنے ایک دوست، اپنے ایک ساتھی بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، آپ بھی ہیں۔ ان کی خوبیاں محترم جناب مولانا مبارک حسین طاہر گنوا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جاتا ہے، شرح صدور علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں جانے کا عادی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ راستے، وہ جائے نماز، وہ مسجد کے در و دیوار جہاں وہ نماز پڑھنے جایا کرتا تھا اس کے فراق میں روتے ہیں۔ اللہ پاک اس میرے بھائی کے عالم آخرت آسان فرمائیں اور اس شہادت کے بدلے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آپ نے ایک اور خوبصورت تعریف ان کی کہ یہ صبح قبرستان والی مسجد میں جہاں ان کے والدین کی قبریں تھیں وہاں جایا کرتے تھے اور ان کی قبروں کو اپنے سر کے پرنے سے، کپڑے سے صاف کیا کرتے تھے۔ آؤ اللہ کے رسول کا ایک فرمان سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پیشہ ورانہ 1 یا 2 منٹ میں اپنی گفتگو انشاءاللہ مکمل کر لوں گا۔ اساں اپنے والدین نے کس حد تک خدمت کرنے، سادہ لفظ بعض دفعہ اللہ نے قرآن اڑا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جانے کیا دوئے انہوں کی اف بھی نہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ اف اس سے نچلے درجے کا بے ادبی کا کوئی کلمہ بھی ہوتا تو اللہ قرآن میں اس کو بھی نافذ فرما دیتے۔ تو یہ میرے محترم بھائی، ان کے اعزاز میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، پڑھتا کچھ نہیں ہے، فقط وہاں کھڑے ہو کے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، کسی ایک کی یا دونوں کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ اس کا شمار نیکوں میں فرما دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کیجئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم وہ جن کے والدین زندہ ہیں، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنا ہوگی۔ مجھے 1991 سے لے کے خاصا عرصہ چک سکول یہ سینٹر تھا، اس کے یہ ٹیچر تھے اور ان کے ساتھ ملک رحمت اللہ صاحب تھے، تنخواہ لینے کا اعزاز حاصل رہا۔ اس زمانے میں ہم سینٹر سے تنخواہ لیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے بھائی صغیر کو اپنی پیشہ ورانہ اور اپنی وہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے اور فرض منصبی کو انہوں نے بطریق احسن ادا کیا، رزق حلال کما کر کھاتے رہے۔ اور حضرت یاد رکھیے، حلال کی کمائی سے حج بھی ہوتا ہے، حلال کی کمائی سے صدقات و خیرات بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے پیشے کے ساتھ وفا نہ کی، رزق حلال نہ کھایا، تو وہ جسم جو حرام کی کمائی پر پڑا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میں اپنے بھائی کے اعزاز میں یہ کہوں گا کہ ایک مکمل استاد تھے۔ بیماری آپ نے دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ ان کے لیے لکھ چکا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، پھر دنیا میں رہ کے وہ ایسے عمل شاید نہ کر سکیں، اللہ انہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، انہیں صبر عطا فرماتا ہے اور اس بیماری کی حفظ اللہ انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما کے انہیں عالم آخرت میں اللہ آسانیاں فرمائے اور ان کے بچوں کے اللہ محافظت فرمائے، جملہ خاندان کو صبر عطا فرمائے۔ لمبی بات ہوئی، میں معافی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے بھٹ مختار صاحب، ان کے ہم سفر ساتھی۔ الحاج حاجی محمد سلمان صاحب سے
درخواست گزار ہوں کہ آپ کی مسجد کی تو اس شان میں 2 اشعار کے لیے آگے تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماسٹر صاحب اتنی خوبیاں تھیں، وہ میرے بھائی مولانا مبارک صاحب ماسٹر مختار صاحب نے بیان کی ہیں۔ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ مسجد میں جانا ان کا اپنے والدین کی قبروں کو صاف کروں، جنازے میں تشریف لے گئی۔ میری کو صحت علیل ہے، میں آپ کو ایک واقعہ ان کا سناتا ہوں کہ چیئرمین ریاست صاحب کے ہاں کوئی خودکی ہوئی، میں محمد فریاد صاحب اور عامر بھائی جمیل صاحب کے لڑکے ہم انہیں کھریٹا بازار چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے پاس گاڑی تھی، ہم سیدھے چلے گئے جا کے جنازہ میں۔ جب میں پہنچا وہاں، میں باخدا کہتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ واقعہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ کس طرح ہے کہ ہم نے کوئی گاڑی آگے نہیں جانے دی۔ حاجی اکرام صاحب کی والدہ فوت ہوئی، اسی کھریٹا بازار میں ایک اور جنازہ تھا۔ میں نمبردار مقصود اور ایک ڈرائیور تھا ہمارے پاس، ان کو اسی جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں جب ہم وہاں گئے تو پیر شبیر علی شاہ چرائش کے ہم نے ملاقات کرنے لگے تو ہم سے پہلے یہ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ماسٹر ایک ایسا انسان تھا، تو اس کے زیادہ کیا گوئی ہے اس کی۔ کل دیکھیا گلے گلدار سنا، آج دیکھیا خار ہی خار رہ گئے۔ کل دیکھیا خان رد خان زادے، آج دیکھیا خالی مزار رہ گئے۔ تے کل دیکھیا ذرا دے ہوئے قابضی، آج دیکھیا خالی امار رہ گئے۔ کل دیکھیا حسن تھے موج میلا، رودے ہڈی اج پہ بیکار رہ گئے۔ تے کل اج وچ اتنا فرق ڈٹھا، کسے رنگ تے کی اتبار رہ گئے۔ اے جن جو کچھ ظاہرہ سب فانی، ذاتی نور دے سب انوار رہ گئے۔ مگر شکاری کرے تیاری، دیہو بار چنے دیا ہرنا، جو چلیا اس ٹھہرائے اوڑک، پر جو جمیا اس مرنا۔ یہ تھے اعلیٰ حاجی محمد سلمان صاحب، جنہوں نے اپنے جانے والے نمازی بھائی کی وہ اچھی گواہی پیش کی ہے۔ میں ان کے دونوں بیٹوں کو، یہ دو بیٹے ہیں ان کے، وہ سامنے آپ کے کھڑے ہیں، تو پروفیسر فیاض صاحب کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، اور یہ بچے جو ہیں ان کو اپنے حوصلہ دینا ہوگا اپنی گفتگو میں۔ یہی 2 بیٹے ہیں، باقی ان کی بچیاں ہیں، اور یہ بیٹے جو ہیں بہت نادال ہیں، تو ہم آپ کو یہ عرض کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں انہیں حوصلہ افزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بعد ان کے ہمارے برادر محترم اکبر صاحب ان سے ذاتی واقف ہے، وہ بات کریں، میں 2 منٹ بات کروں گا۔ برادران اسلام، آج ہم ایک عام انسان سے نہیں بلکہ ایک مصلح، ایک معلم، ایک مدرس اور علم کا نور اور روشنی پھیلانے والی عظیم شخصیت سے محروم ہو گئے۔ مرنا ہم سب نے ہے، لیکن انسانوں کی موت میں فرق ہے۔ ایک میری طرح کا بیکار آدمی دنیا سے چلا جائے تو ایک فرد جاتا ہے، لیکن جب اس طرح کا ایک معلم جائے، مصلح جائے، ہمدرد انسان جائے، لوگوں کے خوشی اور غمی میں شریک ہونے والا جائے، تو وہ علاقہ
وہ گویا کہ بنجر ہو جاتا ہے اس حوالے سے. تو ان لوگوں میں میرے اس عزیز بھائی، میرے اس عزیز استاد محترم کا جانا ہمیں سب جنہیں سوگوار کیا جا رہا ہے. یہ ایک عظیم ہستی ہم سے جا رہی ہے. یہ مولانا نے ذکر کیا کہ معصوم بچے ہیں، تو معصوم بچوں یہ جو آپ کے والد محترم اور ہمارے عزیز جا رہے ہیں، یہ جنت کے راہی ہے انشاءاللہ. اور آپ ایسے والد کی وارث ہیں جو اچھے مقصد کے لیے، بہترین مقصد کے لیے جس نے اپنی زندگی وقف کی. میرا اور آپ کا محافظ اللہ ہے، آپ کا نگہبان اللہ ہے، اور اللہ بہترین اسباب بنائے گا آپ کے لیے. اور یہ جتنے ہم سارے لوگ یہاں سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں ان کے ہاتھ پہ اگر آپ سر پہ پیار محبت سے ہاتھ پھیریں تو اتنا اللہ ثواب دیتا ہے جتنے اس کے سر پہ بال ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بچے رہ جاتے ہیں ان کی اخلاقی طور پر، ہمدردانہ طور پر، پرورش کے لحاظ سے، نگہداشت کے لحاظ سے ان کا خیال رکھنا معاشرے کا حق ہے، کسی برادری کا نہیں، خالی قبیلے کا نہیں. یہ معاشرے کی میں بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اس عظیم بھائی، اس عظیم معلم، اس عظیم مسلح اور اس عظیم مدرس کی اللہ مغفرت فرمائے. اور جو پیچیدہ انسانی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی گناہ ہو گئے تو اس بڑے مجمع کے اس شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور ہم جو یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، اور ان بچوں کا اللہ تعالیٰ بہترین اسباب بنائے. یہ ہماری اللہ سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. راجہ اکبر ایڈوکیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام شرکاء جنازہ، السلام علیکم. پروفیسر فیاض صاحب نے خوبصورت انداز میں باتیں کی ہیں، انہی کا یہ کام ہوتا ہے. بہرحال بطور یہ ماسٹر صغیر صاحب میرے انتہائی قابل احترام عزیزوں میں سے تھے. شاید میں ان کے بارے میں کچھ باتیں نہ کر سکوں، بہت مشکل ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ماسٹر صغیر کی ہمارے ساتھ اتنی رفاقت رہی ہے کہ ہم نے ان کو ہمیشہ با کردار، صاف اور اچھے کردار جیسا انسان پایا. انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کو بات کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیشہ اچھے طریقے سے اور خوش اخلاقی سے جو ہے یہ لوگوں سے پیش آتے تھے. انہوں نے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے انہیں محکمہ تعلیم میں بھرتی کرایا دوست احباب کی کوششوں سے، اور انہوں نے اس اپنی نوکری کو ایسے طریقے سے ہر سمجھتے سے ساری انجام دیا ہے. کبھی کوئی شکایت یہ نہیں ہوئی ہے کہ ماسٹر صغیر صاحب نے اپنے پیشے میں کبھی جو ہے وہ بادیتی کی ہے. میری یہ دعا ہے چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے. آج ماسٹر صغیر صاحب ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں. کل ہمارا نمبر ہے نہ جانے کس وقت. تو میری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماسٹر صغیر صاحب کو کروٹ کے بدلے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے یہ چھوٹے بچے، ان کو، ان کے بڑے دوست احباب اہل علاقہ کو، ان کے محکمہ تعلیم کے دوست احباب کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تیری ذات میں شب میں مرچانی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت سے دور ہے باپ، میں کوئٹہ سے راجہ عقیل صاحب کی یہ فیملی کے ان سے بھی اور صلاح کے تمام دوست احباب جو ہیں ان سے بھی دلی طور پر جائیں ان کی فاطمہ تعزیت عطا. یہ راجہ عقیل صاحب سابق چیئرمین کے لیے یہ ایشو رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھر چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فرید اتنے سب مسافر نے، کوئی آج چلیا تے کوئی کل چلیا. شرکائے جنازہ، آج ہم بہت ہی دکھی ہیں، افسردہ ہیں کہ ہمارے بہت ہی خوبصورت
بہت ہی باوقار کردار رکھنے والی شخصیت، محکمہ تعلیم سے منسلک اور یوں بھی سیاسی اور سماجی معاملات میں وہ بڑے معیاری زندگی گزارنے والے شخص تھے۔ چونکہ میرے انکل مرحوم راجہ غلام یوسف صاحب مرحوم کے وہ داماد بھی تھے، تو میں اپنے ان سارے بھائیوں سے، راجہ عابد صاحب، یوسف صاحب، قذافی صاحب اور ان کے بھائیوں سے، اور بالخصوص میں اپنے بھائیوں بیٹوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ اگر ہم دیکھیں، مشاہدہ کریں تو بہت ہی نوجوان اموات ہمارے وادی ابنا بریٹا میں، جوئی میں، ہر طرف نوجوان اموات ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ زندگی کا، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جس جان نے جس وقت آنا ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور جس جان نے جس وقت اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس نے یہ بھرا ہوا گلشن، یہ خوبصورت بچے، ہنستا بھستا گھر اجڑتا ہوا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اور یہی سب سے بڑا باز، نصیحت اور پیغام ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اس منزل کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ ہمارے دنیا کے جملہ معاملات بہتر سے بہترین کار ہو سکتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماسٹر صغیر صاحب مرحوم، جنہوں نے بہت اچھے انداز سے زندگی گزاری، محکمہ تعلیم میں بھی بڑی دینداری سے زندگی گزاری، اور اس کے بعد لوگوں سے بڑی دلچسپی اور ہمدردی رکھنے والی یہ شخص تھے، تو میں دلی طور پہ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں سارے مادہ ٹاؤن کے احباب سے، آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، یہ بہت بڑا صدمہ ہے، انہوں نے بیماری بھی دیکھی، اور میرا یقین ہے جس طرح یہ نماز کے پابند تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور جس طرح پھر جب بندہ بیماری لمبی دیکھتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تمام کمیوں کوتاہیاں جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ میرا یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ زندگی جو آخری زندگی ہے، جو ختم نہیں ہوگی، اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے کامیابی اور کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سامعین محترم، میں جس طرف دیکھ رہا ہوں ان کے جانے والے بے شمار علماء، مشائخ، سیاسی زعماء، وکلاء برادری اور محکمہ مال و جماعت سے تعلق رکھنے والے سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں سب کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں ابھی ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر مطلوب کمر صاحب سے ملتمس ہوں کہ 2 منٹ کی حاضری آپ کی ہوگی، اور اس کے بعد 2 علماء ہیں وہ بھی 5-4 منٹ کی حاضری لگوائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا کچھ اس صدا سے کہ ردی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ سامعین عزیز کار، صغیر صاحب کے حوالے سے، صغیر میرے عزیز بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ میرے ساتھ ان کا بہت زیادہ وقت گزرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری کے دنوں میں ہی، اس کے بعد ہم زیادہ اکٹھے نہیں رہ سکے، لیکن ان کا زیادہ وقت میرے ساتھ گزرا۔ مختصراً بہت سی باتیں مولانا مبارک طاہر صاحب نے ان کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے بتائی، تو میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ بہت نماز کے پابند تھے۔ جہاں بھی جو وقت ہوتا نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسری جو ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ گلپور سے لے کر یہ پلال کلاں تک، کارڈاب تک تمام جنازے یہ پڑھتے تھے، اور جہاں بھی یہ بس ہوتا یہ وہاں چلے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جمع غفیر ہے۔ تو مختصراً ایک بات اور ایڈ کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ ہمدرد انسان تھے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے۔ اس سارے ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ یہ جب بھی میرے ساتھ آئے اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے پکڑی ہوئی ہوتی تھی، تو میں پوچھتا کہ یہ کہاں سے لائی، کیا کس کے لیے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانی بیوہ عورت ہے، یہ اس نے مجھے ڈیمانڈ کی تھی، یہ فلانے آدمی نے جو ہے یہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، تو یہ چیز ڈھونڈ کر لاتے تھے۔ ان کو جو کام کیا جائے، جو بھی بات کہی جائے، وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش سے، بھرپور طریقے سے وہ پوری کرتے تھے۔ میں آخر میں جناب ان کے جو ماموں صاحبان ہیں، بہار سے ان کے ننیال ہیں، ان کے ساتھ اور ان کے سسرال جو ہے وہ روشن آباد، ان سے اور یہاں چک کے جو ان کے لائقین ہیں، سب کے ساتھ میں اظہار افسوس کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔ علامہ افتخار حسین نظامی صاحب دوار سے تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے واجب افطار سے مستفید
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. حضرات ذیوکار مجھ سے پیش رو مقررین نے جانے والے ہمارے بھائی عظیم استاد راجہ محمد صغیر خان مرحوم کی جن حسنات کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین ان کے کلمات دعائیہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کر مرحوم کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائیں، درجات کی بلندی فرمائیں. اساتذہ اور ان کے خاندان کے لوگ، ان کے چاہنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. مرحوم ایک بہترین استاد، گفتار کے غازی، کردار کے غازی، نیکیوں میں سبقت لینے والے، عوامی طور پر مقبول شخص تھے. کچھ عرصہ انہوں نے بیماری دیکھی. میرے آقا کریم نبی پاک علیہ السلام کی مجلس نبوی میں حضور علیہ السلام کے لبوں سے یہ الفاظ صادر ہوئے کہ اے میرے غلاموں، آپ جانتے ہیں کہ شہید کون ہے؟ تو صحابہ کرام قدسی صفات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے پس وہ شہید ہے. دوسرے مرحلے پر فرمایا من مات فی البطن فہو شہید، جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا پس وہ شہید ہے. آگے فرمایا وَمَن مَاتَ فِي الْمَاءِ فَهُوَ شَهِيدٌ، جو پانی میں ڈوب کر مرا پس وہ شہید ہے. حتیٰ کہ یہ حدیث طویل ہے. فرمایا کہ جو انسان موذی مرض میں مبتلا ہو کر تکلیف اور اذیت سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس کا شمار شہداء میں ہوگا. تو گویا یہ استاد جو جسموں کی تعمیر نہیں کرتا ہے، جو روحوں کو بناتا اور سنوارتا ہے، تو انہوں نے انسانی روحوں کی تعمیر، تزکیہ اور تصفیہ کا فریضہ سر انجام دیا، اور زندگی کے ایام میں بیماری جیسی تکالیف کو برداشت کر کے ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ، تو اللہ رب العالمین ان کا شمار میدان حشر میں شہداء کے ساتھ فرمائے. ان کے اعزاء و اقارب اور بالخصوص ان کے سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. سمعین محترم، وقت ہو چکا ہے. یہ صفحے جو ہے نا، یہ جتنے بندے مسجد کے آگے کھڑے ہیں یہ پیچھے صفوں میں چلیں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ مقررات پر کوشش کریں گے. ہم نے 35 منٹ پہلے جنازہ یہاں لایا تھا. ہمارے جانے والے استاد محترم کے بے شمار دوست علماء مشائخ بھی ہیں اور اساتذہ بھی آئے. ہم سب کو وقت نہ دے سکے. فیملی سربراہ چیئرمین راجہ ممتاز خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ 2-3 منٹ بات فرمائیں گے. اس کے بعد راجہ ریاض صاحب کے بیٹے بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہم ان سے معذرت کرتے ہیں. ہمارے جتنے دوست احباب آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وقت نہیں ہے سب کو وقت دے سکتے ہیں. صلی اللہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے جنازہ اور چونکہ وقت بہت کم ہے، سب سے اگر کو آواز ہے تو یہ ہمارے سامنے ماسٹر صغیر صاحب کا جسد خاکی جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے یہی بات کافی ہے، کیونکہ کل یہ نوجوان تھے، ہم میں بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے. کیونکہ اکبر صاحب نے جو ان کی متعلق کہا کہ یہ پہلے ہم نے محکمہ صحت میں بھرتی ہوئے تھے، تو مگر وہ وہاں پر پوسٹ جو آتی تھی، تو اس کے بعد ہم نے انہیں محکمہ تعلیم میں بھرتی کروایا، اور محکمہ تعلیم میں انہوں نے ایسے طریقے سے اپنی سروس کو سر انجام دیا. انہوں نے اپنے علاقے کے اندر، برادری کے اندر بڑی اچھے اور ایسے انداز سے زندگی جو گزاری. یہ صوم و صلوات کے پابند تھے. انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کبھی کوئی ایسی
बात नहीं की को जो किसी का दिल दुखे। इसी तरह मैं जितने भी इनके ननिहाल से ब्याल से यहाँ पर मेहमान हमारे तशरीफ लाए हैं और अंदर रोशनाबाद से, मैं तमाम का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस इनकी असातिज़ा बरादरी जिनके साथ इन्होंने अपनी सरवतगुजारी दूर दराज से यहाँ असातिज़ा आए हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं तमाम का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वह माला नाइज़त बलाउल मुबीन। 1 मिनट की हाज़िरी डॉक्टर मीर अफजल साहब से गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। आज हम इंतहाई बाकिरदार बाइखलाक शख्सियत के जनाजा में मौजूद हैं। मेरे भाइयों, ये बड़ी अजीम शख्सियत थे। जहाँ तालीमी मैदान में इन्होंने टॉप किया, वहाँ महकमा तालीम में भी अपने फराइज को ऐसे अंदाज से अदा किया। ये इंतहाई बाकिरदार शख्सियत थे और इतने मिलनसार थे कि जहाँ भी जाते इनका इखलाक इस कदर मसाली हुआ करता था कि जो इनके साथ मिलता वो हमेशा इन्हें याद रखता। लिहाजा इनके किरदार की वजह से आज का ये गमे गफीर इस बात की गमाजी करता है कि मरहूम इंतहाई नफीस इंसान थे। मेरी दिली तौर पर दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जाने वाले भाई को जन्नत और फरदौस में आला और अरफा मुकाम अता फरमाए। इनके पसमंदगान को पूरे कुंबा कबीला को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समीन अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन जो है वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम ज़्यादा क्या जनाजे को लेट ना होना देंगे। अभी खाली सब बंदी के हवाले से बात हो रही है। मजमा बहुत बड़ा है। कल पाक जो है वो मैं जो मन कर सकता, अपने दिल ही दिल में जो कुछ आपने पढ़ा हुआ होगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। पाक परवरदिगार आलम रहीम और करीम रब सत्तार व गफ्फार, हिकमत वसअत बख्शिश और मग़फ़िरत के परवरदिगार आलम जो भी कलमात होते ये बात पढ़ेंगे, जितना भी कलाम इलाही मेरे मिल के गया परवरदिगार आलम नमाज जनाजा अदा की है, इसको अपनी बारगाह समदियत के अंदर शरीफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार आलम इन कलमात ये बात का सवाब हुज़ूर नबी पाक साहिब लोला अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के दरबार गोहरबार में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल मंजूर मक़बूल फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से आदम अला नबीना से लेकर आज तक इस रूह ज़मीन से जितने भी मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात मर्द जन जो हालत ईमान से इस दारिस पानी से चल बसे तमाम की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। बिलख़ुसूस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन नबूवत विलादत के तवस्सुल तसद्दुक़ से कलमात तय्यबात का सवाब बिलख़ुसूस मोहतरमुल मक़ाम मास्टर मोहम्मद सगीर मरकन के रूप में साथ करते हैं, कबूल मंजूर मक़बूल फरमा। जन्नतुल फ़िरदौस में मक़ाम इल्लिय्यीन की दौलत नसीब फरमा। ज़िंदगी के सग़ाइर कबाइर गुनाहों की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम ज़िंदगी के जो आखिरी अय्याम इन्होंने बीमारी के अंदर गुजारे हैं, इनकी बीमारी को इनके लिए ज़रिया निजात और बख्शिश बनाते हुए इसके वसीला से इनकी कब्र को ताहत दिन शादा वसी मुअत्तर और ठंडा फरमा। या अल्लाह इनके पसमंदगान को, बेटों बेटियों को, घर वालों को, पूरे ख़ानदान को या अल्लाह ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा, सब्र अता फरमा, सब्र पर अजर अजीम अता फरमा। हम सब को भी अपनी मौत आखिरत की याद और तैयारी की तौफीक अता फरमा। इलाही रहम कर तुझे रहमत का खुदा कहते हैं, सदके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिन्हें सल्ले अला कहते हैं, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही।